الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کی افضلیت کا عقیدہ، یعنی صحابہ کرام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ یہ ایک مشہور عبارت بھی ہے، آپ علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس پر اہل سنت کا تقریباً 14 صدیوں سے اجماع ہے، یعنی 14 صدیوں سے اہل سنہ والجماع اس عقیدے پر متفق ہیں۔ بعض لوگوں نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کی افضلیت پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ نعرہ لگایا کہ جی حضرت سیدنا مولا کائنات، مولا المسلمین، یعصوب المسلمین، مولا حیدر کرار، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم افضل ہے، اس اعتبار سے کہ جی آپ حوض کوثر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے آ کر ملیں گے، تو حوض کوثر پر آنے کے اعتبار سے حضرت مولا کائنات افضل ہیں۔ میں یہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ اگر یہی قاعدہ رکھا جائے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اپنی جزوی فضیلتیں ایسی ہیں، تو کیا پھر ہر صحابی کو اس جزوی فضیلت کے اعتبار سے افضل کہا جائے گا؟ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جزوی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کے اعتبار سے اگر یہی قاعدہ رکھا جائے تو پھر ان لوگوں کو چاہیے پھر یہ نعرے بھی ایجاد کریں۔ جیسے جامع ترمذی شریف ابواب المناقب میں حدیث کا نمبر 3841 ہے۔ پہلے میں ساری حدیثیں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد آخر میں اس کا نتیجہ آپ احباب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حدیث نمبر 3841 جامع ترمذی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ صحابی ہیں جو 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر عرش الہی ہل گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 3803 ہے اس حدیث کا، اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب المناقب میں رقم الحدیث یعنی حدیث کا نمبر 3720 ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر بن العوام کو کہا فدا کا ابی و امی، پھر اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3720 ہی ہے۔ اسی حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر بن العوام کو اپنا حواری قرار دیا، اور پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کا نمبر ہے 3728 جامع ترمذی میں، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری جیسا راست گفتار آسمان کے نیچے نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3744 ہے، کتاب المناقب میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کا امین ارشاد فرمایا، آپ امت نبی کے امین قرار پائے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا اسامہ بن زید کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر حدیث کا نمبر 3845 ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے پیارا زید بن حارثہ ہے، پھر اس کے بعد علی ہے، اور پھر یوں ہی حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہ عنا و سلام اللہ علیہا کے لیے صحیح بخاری شریف میں ہی حدیث کا نمبر 3820 ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھجوایا، سلام کہہ کر بھیجا۔ اور اسی طریقے سے
نبی پاک صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے صحیح بخاری شریف رقم الحدیث 5048 ہے، حدیث کا نمبر 5048 ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ارشاد فرمایا کہ انہیں مزمار آل داؤد عطا کیا گیا ہے، اور حضرت سیدنا حذیفہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب سر کا تاج عطا فرمایا، اور یوں ہی کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اپنے اپنے جزوی فضائل ایسے ہیں کہ جن کا شمار کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے۔ تو کیا ان تمام کے تمام اعتبارات کو مد نظر رکھ کر نئے نئے نعرے بنائے جائیں گے کہ فلاں صحابی فلاں اعتبار سے افضل، فلاں صحابی فلاں اعتبار سے افضل؟ پھر میرے خیال سے ان لوگوں کی محفلوں میں بیان نہیں ہوگا، نعتیں نہیں ہوں گی، اور دیگر معاملات نہیں طے پائیں گے۔ بس ایک آدمی آئے گا اور آ کر صرف کھڑا ہو کر نعرے لگائے گا کہ فلاں صحابی فلاں اعتبار سے افضل، فلاں صحابی فلاں اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، فلاں صحابی فلاں اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، فلاں صحابی فلاں اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ تو خدا را ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کی مت کہاں چلی گئی؟ آپ کی مت کو کس نے مار دیا؟ کہاں آپ کی عقل چرنے کے لیے چلی گئی ہے کہ آپ وہ باطل تعویلات، وہ لوگ جن لوگوں نے یہ باطل تعویلات نکالی، یعنی کہ یہ ایسی تعویلات جن تعویلات کے ذریعے سے پھر بہت سارے دروازے کھلیں گے اور بہت سارے عجیب و غریب معاملات ہوں گے۔ تو خدا را جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اور اہل سنت کا نعرہ ہے، اسی نعرے پر قائم رہیے، نئے نئے نعرے ایجاد مت کیجئے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ان سوالات کا جواب، یہ جو میں نے سوال کیا ہے اور یہ جو حوالہ جات پیش کیے، ان کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اہل سنہ کے عقائد کو پرکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔